إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ ربیع الاول کا یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں ایک مہینہ اگر ہم قرآن و حدیث کا جائزہ لیں تو الگ سے کہیں قرآن کہیں حدیث میں ربیع الاول کی کوئی فضیلت الگ سے نہیں بتائی گئی. لیکن اگر ہم اپنے سماج کو دیکھیں اپنے معاشرے کو دیکھیں مسلمانوں کو دیکھیں تو ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے اس کے آغاز سے لے کر 12 تاریخ تک مسلمانوں کے یہاں جشن کا ماحول ہوتا ہے. روزانہ گھر میں نعتوں کا سسٹم ہوتا ہے, حلقے بنائے جاتے ہیں, مساجد میں پروگرام کیے جاتے ہیں اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے عقیدے ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں یہ بات کلیئر کر کے ہمیں بتا دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. اس مکمل کیے ہوئے دین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ مکمل کیا گیا دین ہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے. یعنی اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ وہ دین جو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہی دین اللہ کو پسند ہے. وہ جاگنے کی راتیں, وہ دن کی عبادتیں, وہ عید اور وہ تہوار جو خود اللہ کے نبی نے بتا دی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. اس کے علاوہ چاہے کتنا اچھا مان کر عبادت کر لی جائے اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرنے والا نہیں. اور آپ دیکھیں بدعت, تو بدعت کی خاصیت یہ ہے کہ بدعت چونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتی اس طرح سے ریگولر اپڈیشن کا بھی کام چلتا ہے. ایک وقت تھا کہ ربیع الاول پر صرف جشن کا ماحول ہوتا تھا. چلتے چلتے الگ سے اس کی نمازیں بھی بنا لی گئی, الگ سے دعائیں بھی بنا دی گئی, الگ سے عبادتیں بھی بنا دی گئی. اور یہ دور نہیں کہ آنے والے سالوں میں اس میں اور بدعتوں کو جوڑ دیا جائے اور نئی نئی چیزوں کو داخل کر دیا جائے. وہ بدعتیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لگا کے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی انسان نے ایسا عمل کیا جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے. اور ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اور اگر ہم نے کوئی عمل کیا اس عمل کو بھی بڑھایا گھٹایا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. یعنی دین کے اندر نئی عبادت, نئی نماز, نیا روزہ, نئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا. عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید خود ساختہ جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے, خود کی بنائی ہوئی عید پائی جاتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں, علامہ مقریزی نے اور بھی دوسرے تاریخ کے لکھنے والوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسی کوئی عید نہ تھی. خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسی کوئی عید نہ تھی. وقت چلتا رہا, وقت گزرتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے تقریباً 500 سال کے بعد جب مصر میں فاطمیوں کی
حکومت آئی, ایک ایسی حکومت جو باطنی فرقے کی حکومت تھی, اور اس حکومت کا اصل ذمہ دار جو تھا, ان کی جو ہسٹری جا کر ملتی ہے وہ عبید اللہ بن میمون یہودی سے جا کر ملتی ہے. وہ یہودی انسان, اس کی نسل میں لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ بنا کر داخل کیا. پہلے ان کے پاس طاقت نہ تھی, یہ خاموش رہے, پر جب ان کے پاس طاقت آئی, مصر میں ان کی حکومت آئی, فاطمیوں کا دور آیا, انہوں نے 5ویں 6ٹی صدی ہجری کے اندر اس ریت کا آغاز کیا, جس کو شروع کرنے والا ملک مظفر الدین تھا. اس نے باقاعدہ جب یہ دن آیا 12 ربیع الاول, جب اس کی حکومت کے اندر آیا, اس نے عوام کو حکم دیا کہ آج کے دن آپ کو ایک عید منانی ہے, جشن منانا ہے, چراغا کرنا ہے. اللہ کے نبی کے محفل میں آنے کا تصور دیا, اور کچھ بدعتیں جو اس دور میں آئیں, اور پھر چلتے چلتے بدعتیں بڑھتی چلی گئیں, اور باقاعدہ آج ایک عید کے طور پر مسلمان اس عید میلاد النبی کو مناتے ہیں. یہ ہوئی اس کی تاریخ. اب اگر ہم یہ دیکھیں, کیا اسلام میں اس عید کا وجود ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے اس عید کو منایا؟ کیا آپ نے اس عید کو منانے کا حکم دیا؟ تو سب سے پہلے تاریخ کی اگر آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. اس پر سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے. 12 ربیع الاول غم کا دن, ایسا غم کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوگا, اس کی گردن اتار دوں گا. صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے, صحابہ کرام رو رہے ہیں, غم کا عالم ہے. مدینہ مکہ اس وقت میں جہاں جہاں اسلام تھا, ہر جگہ غم کا تصور پھیل گیا, غم عام ہو گیا. وہ دن 12 ربیع الاول, اس دن پر سب کا اتفاق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت 12 ربیع الاول کو ہوئے. لیکن اگر آپ کی پیدائش کب ہوئی, اس تاریخ کو دیکھا جائے تو اس میں مورخین کا اختلاف ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کی دنیا سے رخصتی کے وقت دنیا کو پتا تھا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, پر جب آپ پیدا ہوئے دنیا کو پتا تھا محمد پیدا ہوئے. آپ کو صرف عبداللہ کے بیٹے کے نام سے جانا جاتا تھا, پر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تب آپ کو محمد رسول اللہ کے نام سے جانا جاتا تھا. اس تاریخ پر سب کا اتفاق, پر آپ دنیا میں کب آئے, آپ کی پیدائش کب ہوئی, اس میں لوگوں کا اختلاف. کسی نے کہا 9, کسی نے کہا 12. پہلی چیز تاریخی میں اختلاف. جس عید کو عید منایا جا رہا ہے, جس عید کو عید بتایا جا رہا ہے, اس عید کے ہونے میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے یا 12 تاریخ کو. اگر تاریخی اعتبار سے یہ بات مان بھی لی جائے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, تو آج جو کام ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے, اپنے اولاد کے ساتھ کریں گے, اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے؟ کہ اگر میرا باپ کسی تاریخ کو پیدا ہوا اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے, کیا میں جشن منا پاؤں گا؟ کیا میں خوشیاں منا پاؤں گا؟ ہاں, ایک قوم تھی جس نے اللہ کے نبی کی جس دن دنیا سے رخصت ہوئی خوشیاں منائی, وہ خوش ہو گئے تھے, ان کے یہاں جشن منایا گیا. وہ قوم تھی یہودی قوم, جس نے لبادہ اوڑھا تھا شیعیت کا, جس نے لبادہ اوڑھا تھا اسلام کا, منافقین کا. وہ ضرور اس دن خوش ہوئے تھے کہ ہم جو چاہیں کریں, ہمیں کون روکنے والا ہے, ہمیں کون منع کرنے والا ہے. تو جشن منایا تھا یقیناً اس دن ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو یہود کہا کرتے تھے یا منافق کہا کرتے تھے کہ مجبوری میں اسلام میں داخل تو ہو گئے پر دلوں میں اسلام نہیں پایا جاتا تھا. آج اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے کہ ہمارے والد ہمارے والدہ کوئی سیم ڈے اسی دن پیدا ہو اسی دن انتقال ہو, ہم جشن نہیں منا پائیں گے, پر ہم یہ عمل کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تاریخی اعتبار سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے. اب بات کریں شریعت کے اعتبار سے, کیا شریعت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منایا ہو یا منانے کا حکم دیا ہو؟ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ نے نبوت کا اعلان کیا سن 40, جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی تب آپ نے اعلان کیا, اور 40 سال کے بعد بھی آپ دنیا میں موجود رہے, پر آپ نے کبھی عید میلاد نہیں منایا. ابوبکر صدیق نے نہیں منایا, عمر بن خطاب نے نہیں منایا, عثمان غنی نے نہیں منایا, علی بن ابی طالب نے نہیں منایا, بنو امیہ نے نہیں منایا, بنو عباسیہ نے نہیں منایا. آپ کے بعد صحابہ کرام کا ایک لمبا دور خلافت, اس کے بعد دوسری خلافتیں سن جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً 5ویں صدی ہجری تک کسی نے اس جشن کو نہیں منایا. اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ایک ضعیف موضوع منگھڑت واقعہ بھی کس کا, اس ابو لہب کا, کہ جب اللہ کے نبی نے کہا تھا سب کو بلایا, میرے پریوار والوں آؤ, رشتے داروں آؤ, آؤ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں, آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں, اے بنی عبد مناف آؤ, اے بنی ہاشم آؤ, سارے خاندان والوں کو بلایا. خود سبا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ بتاؤ اگر میں کہوں
मुकाबला करने वाला है, मेरी बात मानोगे? सबने कहा आपकी बात मानेंगे। माँ जरब में आली करके फकत तो, क्योंकि हमने कभी आपको झूठ बोलते नहीं सुना, आप जो कहेंगे मानेंगे। आपने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाब हो जाओगे। आपने सबसे पहले जब दावत तौहीद थी, उसका सबसे पहला इनकार करने वाला वो अबू लहब, जो अल्लाह के नबी को कहता है तब्बल्ला, अरे हाजा जमाता ना, तेरे हाथ टूट जाए, क्या तूने हमें इसके लिए जमा किया है? अल्लाह ताला ने कुरान में उसका जवाब दिया कि अबू लहब तू कह रहा अल्लाह के नबी को तेरे खुद के हाथ टूट जाएंगे, तू बर्बाद हो जाएगा। अब दलील पेश की जाती है उलमा की एक रिवायत करते हुए वे कहते हैं कि अबू लहब के इंतकाल के बाद वो अपने घर वालों में से किसी के खौफ में, उसका भी नाम पता नहीं है, और जब हम हदीस बयान करते हैं हम पूरी सनद को चेक करते हैं, किसने किससे कहा, सनद किसे कहा जाता है, किसने किससे कहा। जैसे आज आपके सामने कोई आलिम साहब अगर कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस सही है, तो उसका मतलब ये होता है ज़ईफ मतलब उस चैनल के अंदर कोई एक ऐसा रावी है जिसको हम पहचानते नहीं है, जो झूठ बोल सकता है, जो गलत बोल सकता है, और पूरी चैनल सही हो तो कहा जाता है ये हदीस सही है। अब यहाँ पर एक रिवायत पेश की जा रही है कि अबू लहब के घर में किसी ने देखा, उसका नाम पता नहीं, देखने वाला काफिर है मुसलमान, उसने ख्वाब में देखा। ख्वाब में क्या देखा? ख्वाब में अबू लहब को देखा, कहा बड़ी परेशानी के आलम में हूँ, बड़ी तकलीफ के आलम में हूँ, मैंने इस्लाम को नहीं माना, मैंने इस्लाम के खिलाफ साजिशें की, इसलिए अल्लाह ताला मुझसे नाराज हुआ, मुझ पर अजाब चल रहा है। हाँ, साल में एक मरतबा जरा अजाब कम किया जाता है। कहा कौन सा दिन? कहा 12 रबीउल अव्वल का दिन। कहा क्यों? कहा जब मुझे खबर मिली थी कि अब्दुल्ला के घर मोहम्मद पैदा हुए हैं, मैंने खुशी के मारे अपनी लोटी सुहैबा को आजाद कर दिया था, इशारे से आजाद कर दिया था। बस उस दिन जरा सी मुझे राहत दी जाती है कि आपकी पैदाइश पर मैंने अपनी लोटी को आजाद कर दिया था। सबसे पहली चीज बयान करने वाले उर्वा, कोई हदीस की सनद मौजूद नहीं, ख्वाब किसने देखा वो पता नहीं, और ख्वाब जिसके बारे में देखा वो शिर्क पर इंतकाल करने वाला, कुफ्र पर इंतकाल करने वाला, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, अहादीस में बार बार बताया है कि अगर कोई शिर्क पर मर जाए अल्लाह ताला उसके अमल कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कह रहा है कुरान में ला हबितान हुम मा कानू यअमलून, अगर ये शिर्क कर ले हम इनके सारी नेकियों को बर्बाद करके रख देंगे। अल्लाह कह रहा है कि मुशरिक की नेकियां बर्बाद हो जाती है, और ख्वाब वाला बता रहा है कि उसको उसकी नेकी का सवाब मिल रहा है। अब यहाँ पर कई पॉइंट पर आप गौर कर सकते हैं, और ईद मिलाद मनाने वालों की बुनियादी सबसे बड़ी दलील ही यही है। इस पर कई एतबार से समझ सकते हैं। सबसे पहले ख्वाब देखने वाला कौन, आपको पता नहीं। और क्या ख्वाब दलील होता है? क्या ख्वाब दीन होता है? क्या ख्वाब से हलाल हराम पता चलता है? क्या ख्वाब से इबादत पता चलती है? क्या ख्वाब से ईद पता चलती है? ख्वाब अगर दलील था तो वो सिर्फ एक साथ का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप ख्वाब भी देख लें तो वो दीन होता है, नबी का ख्वाब दीन होता है, नबी के अलावा किसी का ख्वाब दीन नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ख्वाब देखने वाला कौन, मुसलमान या काफिर, हम नहीं जानते, किस एतबार से दीन मान लिया जाए। तीसरी चीज, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हम मुशरिक के सारे अमल को बर्बाद कर देते हैं। अब अल्लाह कह रहा है बर्बाद कर देते हैं, हदीस के अंदर एक वाकया बयान किया जा रहा है और वो कह रहा है उससे फायदा मिलता है, कैसे सच मान लिया जाए। चौथी चीज, अल्लाह के नबी की हदीस आप सारी जिंदगी बयान कर दो, सुबह से शाम बयान कर दो, दिन रात बयान कर दो, अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल नहीं होता, पर एक काफिर की हदीस पर हमारे यहाँ पर अमल किया जा रहा है। ताज्जुब कीजिए इस कौम पर कि अल्लाह के नबी दिन भर की बातें बता रहे, सुबह उठकर क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, कारोबार कैसे करना है, घर में कैसे रहना है, बाहर कैसे रहना है, सच बोलना है, अमानतदार बनना है, नशे से दूर रहना है। वो मुसलमान जो जश्न मीलाद मना रहा है वो नशा करता है, तो नंबर का कारोबार करता है, हराम बातें करता है, गालियां देता है, ग़ीबतें चुगलखोरियां करता है, जिसकी दलील मान रहा है वो काफिर, और जिनके नाम पर जश्न मना रहा है उनकी एक बात नहीं मानता, उनकी किसी बात को तस्लीम नहीं करता, उनकी किसी सुन्नत को तस्लीम नहीं करता, और उसके बाद कहता है कि मैं जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहा हूँ। और जो मनाए वो मुसलमान, जो ना मनाए ये तो वहाबी लोग हैं, ये तो फलां वाले हैं, ये तो 24 वाले हैं, ये तो ऐसे, ये तो वैसे हैं। सोच तो सही, तू क्या अमल कर रहा है, किसकी सुन्नत पर अमल कर रहा है, किसकी दलील पर अमल कर रहा है। अब सिर्फ ईद मिलाद नहीं, अब क्या होता है, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जब बिदअत होती है तो उसमें बड़ी गुंजाइशें होती हैं, आप चाहे जो डाल सकते हैं। अब आप देखें 12 रबीउल अव्वल का आगाज होता है, हमारे यहाँ पर नाते पढ़ी जाती है। कभी नात के अल्फाज पर गौर किया, कभी उसके 2-4 लाइनों को सुनकर देखिए, उसमें नाउजुबिल्लाह
اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین کا درجہ دے دیا جاتا ہے. اتنا زیادہ غلو کہ اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا جاتا ہے, اور اس پر مسلمان واہ 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 بول کر وہ ساری نعتوں کو سنتا ہے. کیا شریعت میں ثابت ہے کہ کسی مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا جائے؟ ارے یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنے سخت تھے کہ ایک آدمی نے صرف ایک جملہ آپ کے سامنے آ کر کہہ دیا, ماشاء اللہ والشئت. صحیح بخاری کتاب الایمان کے روایت ہے, ارشاد فرمایا ایک صحابی نے آ کر صرف اتنا جملہ کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. آپ غصے میں آ گئے, کہا تم مجھے اجعلتنی للہ ندا, کیا تم مجھے اللہ کے برابر بنا رہا ہے؟ جب بولنا ہے صرف اتنا بول, ماشاء اللہ. جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. تو مجھے کہ اللہ کے برابر بنا رہا ہے. اللہ کے نبی لفظوں میں بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے اور ہمارے یہاں نعتیں پڑھی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے محفل میں آنے کا تصور, جب ہم لوگ چھوٹے تھے ایسے علاقوں میں رہا کرتے تھے جہاں پر یہ جشن ذرا زیادہ منائے جاتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک مولوی صاحب گھر کے اندر بیٹھے ہیں, پورا گھر سجائے اور اچانک کہتے ہیں مرحبا مرحبا, آمد ہو گئی. لیکن نعوذ باللہ اس کو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اسے پتا چل رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ آپ محفل میں آ رہے ہیں, یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا تصور ہے. یہ اللہ کے نبی کی ذات پر ایک الزام ہے, یہ تصور نہیں, آپ کی ذات پر الزام ہے کہ جب اللہ کے نبی کے بعد جنگ جمل ہوئی, صحابہ کرام میں جنگیں ہوئی, جنگ صفین ہوئی, اللہ کے نبی تب محفل میں نہیں آئے. امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا تب آپ میدان میں نہیں آئے. بنو امیہ کے ساتھ جو حالات بنے تب آپ میدان میں نہیں آئے. آپ کی جب ضرورت تھی تب آپ باہر نہیں آئے, اور آج اس جشن کے اندر اللہ کے نبی محفلوں میں آتے ہیں. کس چیزوں پر الزام لگاتا ہے انسان ایک عید میلاد بنا کر؟ عید میلاد منانے والا یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں آتے ہیں. اب یہاں پر کئی چیزیں آپ سمجھیں. اگر اب آپ مجلس میں آ گئے تو جتنے مجلس والے وہ تو سارے صحابی ہو گئے نا. صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھی. اور اللہ کے نبی جن کی مجلسوں میں آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے تو صحابی ہو گئے نا. ان کا درجہ کتنا اوپر ہو گیا. پھر کہیے کہ وہ سارے لوگ وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ جن سے راضی وہ اللہ سے راضی, کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجلس میں آئیں گے تو کیا آ کر خاموشی سے چلے جائیں گے؟ ارے آپ تو نبی ہے نا, آپ تو رسول ہے نا. جب آپ آئیں گے تو آپ اچھائی بتائیں گے, برائی سے روکیں گے. اس کا مطلب قرآن کی آیت جھوٹی ہو گئی جس میں اللہ کہتا ہے کہ آج دن مکمل ہو گیا. ابھی تو چل رہا ہے نا دن, ابھی چل رہا ہے دن. اللہ کے نبی آئیں گے جائیں گے تو بتائیں گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اس کا مطلب ابھی دن مکمل نہیں ہوا ہے. تیسری چیز, اگر اللہ کے نبی یہاں مجلس میں موجود ہیں تو اس قبر میں کون ہے جہاں پر لوگ جا کر درود پڑھ رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں؟ وہ قبر خالی ہو گئی, اس وقت قبر میں کوئی موجود نہیں. اس کے بعد یہ طاقت صرف اللہ رب العالمین کے, جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں سنتا ہے, ہر جگہ ہمیں جانتا ہے. آپ نے گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر درجہ دے دیا. کتنے سارے جھوٹ, کتنے سارے فریب, کتنے سارے گناہ بول لیتا ہے انسان صرف یہ کہہ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں میں آتے ہیں. اور کون سی مجلس؟ جس میں ڈی جے چلائے جائے وہ ڈی جے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میری قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں کو اللہ تعالیٰ خنزیر کے چہروں سے بدل دے گا. کہا وہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے, کہا نماز پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, سب کریں گے, لیکن وہ لوگ میوزک کے آگے رہیں گے, میوزک سنتے رہیں گے, اسی حال میں زندگی گزاریں گے. اللہ ان کے چہروں کو بس کر دے گا. وہاں پر ڈی جے بجایا جا رہا ہے, میوزک بجایا جا رہا ہے, حرام کاریاں کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد دعویٰ یہ کہ اس مجلس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس یہودی نے, اس شیعہ نے آپ کو یہ عید دے کر کوئی بہت اچھا کام کیا ہے؟ اس عید کے بدلے آپ کی محبت کو ختم کر دیا. کہ آپ کی محبت سال میں صرف ایک دن کے لیے. مقام رسالت ہمارے دلوں سے بھلا دیا گیا. مقام رسالت کو ہم لوگ بھول گئے کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے. مقام وہ کہ جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر اتنے اعلیٰ درجے پر بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کے مقام کو سمجھنے کے لیے وہ ایک آیت کافی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اے لوگوں سنو, اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرنا, نہیں تو اللہ تمہارے عمل برباد کر دے گا. آواز پر آواز بلند کرنا, اونچا نہیں بول سکتے ان کے سامنے. اتنا اونچا مقام رسالت اس کو تم نے کہاں لا کر ڈال دیا. مقام رسالت کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جب ہمیں حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول
فللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا. کیا اللہ نے کہا صرف 12 ربیع الاول کے لیے، صرف ربیع الاول کے مہینے کے لیے ہماری اس امت کو ایسا گھیرا ہے بدعتوں نے کہ سال میں صرف ایک دن اللہ کے نبی کی محبت یاد آتی ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر دن ان سے محبت کرو، ہر دن انہیں آئیڈیل بناؤ. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ان کی سنتوں کو تلاش کرو. آپ بات کیسے کرتے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ لباس کون سا پہنتے تھے، آپ کیا پسند کرتے تھے، آپ کیا نہیں پسند کرتے تھے، اسے تلاش کرو. اللہ کے نبی کی محبت یہ ہے. ارے اللہ کے نبی کا مقام، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ کہ اللہ رب العالمین نے جب چاہا کہ آپ کے ساتھ ایک معجزہ تھے، آپ کو معراج کرائے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ معراج نہیں کرائی، پہلے اس طرح کرے. آپ کو بیت المقدس میں بلایا، سارے نبیوں کو برزخ سے بلایا، سارے نبیوں کو سامنے کھڑا کیا اور کہا اللہ کے نبی آپ امام بن کر ان سب کو نماز پڑھاؤ، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اوپر ہے کہ کوئی نبی اور رسول بھی آپ کے مقام کو نہیں آ سکتا. کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے تورات لائے، تورات پڑھنے لگے. اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا. ابو بکر صدیق نے کہا عمر ثقلت کا سواقل، تجھے گم کرنے والی گم کرے. اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. جو دیکھا تو اللہ کے نبی غصے میں تھے. آپ نے تورات کو سائڈ میں رکھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا میں راضی ہو گیا میرا رب اللہ، میں راضی ہو گیا میرا دین اسلام، میں راضی ہو گیا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. سنو، یہ تو موسیٰ کی کتاب ہے، اگر میرے بعد موسیٰ بھی آ جائے تو انہیں میری پیروی کرنا پڑے گی. میرے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا کے اندر آ جائیں تو انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گی. صحابہ کرام نے بتایا محبت کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا مکہ میں رہنا مشکل ہے، یہاں رہ کر دین بچے گا نہیں، یہاں پر دین پر حملے کر ہو رہے ہیں. اگر دین چاہیے مکہ چھوڑ دو. گھر چھوڑ دیا، پیسہ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے تو لباس تک چھوڑ دیا، بنا کپڑوں کی ہجرت کر لی. یہ تھی محبت. سارے دن محبت، ہر دن محبت، سارے سال محبت، ہر مہینے محبت، کہ وہ آپ کی محبت میں جیتے اور آپ کی محبت میں مرتے تھے. غزوہ بدر کا موقع 50 واقعات تھے. یہاں پر واقعات بتانا مقصد نہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ بدعاتوں سے امت کو نکال کر سنت پر لایا جائے. صحابہ کرام نے بتایا محبت کیا ہے. غزوہ بدر کا موقع ہے، اچانک جنگ سامنے آ گئی ہے، جنگ کی کوئی تیاری نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو مکہ والے نکل کر اللہ کے لیے آئے ہیں، پر مدینہ والوں کو تھوڑی نہ پتا ہے کہ یہاں پر جنگ ہونے والی ہے. آپ کہتے ہیں لوگوں مشورہ دو، اشیر علیہ ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو، مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے مشورہ دو. سارے لوگوں نے ایک ساتھ کہا کہ اللہ کے نبی صاحب سنیے، یہ ہمارا سارا مال آپ کے سامنے ہے، چاہے جہاں لگا دو، ہم میں سے کوئی کچھ نہ کہے گا. اللہ کے نبی مال تو مال ہے، سنیے یہ ہمارے جسم ہماری جان آپ کے سامنے ہے. اللہ کی قسم اگر آپ بول دو گے نا سمندر میں کود جاؤ، ہم سب سمندر میں کود جائیں گے، سوال نہ کریں. محبت کا مطلب صحابہ نے بتایا اطاعت، فرما برداری، اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننا، اللہ کے نبی کی باتوں کو تسلیم کرنا. ایک آدمی منہ میں گٹکا لے کر کھڑا ہے اور عید میلاد النبی کے جھنڈے لگا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا نشہ حرام. سگریٹ پی رہا ہے اور میلاد النبی کا جشن منا رہا ہے، لباس تکنے سے نیچے ہے اور میلاد النبی کا جشن منا رہا ہے، عورتیں برقعوں سے باہر ہے اور میلاد النبی کا جشن منا رہا ہے، 2 نمبر کے کاروبار ہے اور میلاد النبی کا جشن منا رہا ہے، گھر مکان گاڑی لون پر ہے اور میلاد النبی کا جشن منا رہا ہے. میلاد منانے والے وہ جو سارے دن میلاد منائے، ہر دن ہر مہینے اللہ کے نبی کی محبتوں کو اپنے دل میں ایسے زندہ کریں کہ میرے نبی نے کہہ دیا حلال تو حلال، میرے نبی نے کہہ دیا حرام تو حرام، میرے نبی نے کہہ دیا کرنا تو کرنا ہے اور میرے نبی نے رک دیا تو رکنا ہے. یہ ہے محبت. اس محبت کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری فرما برداری کرو. یعنی اللہ کی محبت کا راستہ اللہ کے نبی کی فرما برداری سے ہو کر جاتا ہے. صحیح بخاری کی مشہور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى قیل من یابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. کہا آپ کا انکار کون کرے گا؟ کہا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری بات نہیں مانے گا گویا کہ اس نے میرا انکار کر دیا. یعنی بات نہ ماننا مطلب اللہ کے نبی کا انکار کرنا، بات نہ ماننا مطلب اللہ کے نبی کا انکار کرنا. اب ہم دیکھیں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کتنی باتیں مانتے ہیں، کتنی حدیثیں تسلیم کرتے ہیں، کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. کیا ہماری
ہماری زندگی صحابہ کرام جیسی زندگی ہے کہ ان کو جب کہا جاتا اللہ کے نبی نے کہا ہے کرو، اور اللہ کے نبی کون کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنا بڑا جملہ ارشاد فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پوری شریعت کو تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ نبی جو دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ، مطلب پوری شریعت آپ کے ہاتھ میں، حلال حرام سارے اختیار اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیے. ہم نے اللہ کے نبی کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، مقام رسالت کو جانا نہیں. ہمیں لگتا ہے بدعتیں کر کے کوئی ایک سال میں ایک مرتبہ بڑا اعلان کر کے یاد کر کے ہم نے کر لی محبت. ارے محبت کرنے والے وہ جو سارے سال محبت کریں، ہر مہینے محبت کریں، ہر دن محبت کریں، اور آپ کی محبت میں اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، نہ کہ ان شیعوں کے طریقے پر چل کر، ان یہودیوں کے طریقے پر چل کر ایک مرتبہ نبی کا برتھ ڈے منائیں اور اس کے بعد بھول جائیں. جیسے کرسچن بھی مناتے ہیں، یہودی بھی مناتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول میں ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر تم کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرو گے انہی جیسے ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے جشن نہیں منایا، حضرت ابوبکر صدیق نہیں منایا، صحابہ نے، تابعین نے نہیں منایا، منایا فاطمیوں نے اور آجو وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، جنہوں نے اسلام میں فرقے بنائے، ان کے نام پر ہم بھی جشن منا رہے ہیں اور اس کے بعد جشن منا کر خود کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. غور کرو اپنی زندگی پر کہ زندگی کس رخ پر چل رہی ہے، کون سے دین پر عمل کر رہے ہو، کیا وہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ثابت ہے عمل کرنا ہے الحمدللہ، نہیں ثابت ہے خود کو بدلنا ہے. یہی تو ایمان ہے، یہی تو اسلام ہے اور یہی مومن کی زندگی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو اول ہے، تو ظاہر ہے، تو آخر ہے، تو باطن ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو ذو الجلال والاکرام، تو ارحم الراحمین ہے. اے اللہ ہم تیرے آگے محتاج، تیرے آگے فقیر ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ اس امت پر بڑی پریشانیوں کا دور چل رہا ہے، اللہ اس پریشانی کے دور کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ اس تعصب کے دور کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ پوری قوم کے خلاف سازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سازشوں سے تو ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمارے بے گناہ بھائی جو قید میں ہیں، اللہ تو ان کے رہائی کے راستے کھول دے. اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما دے. اے اللہ ان کے بیوی بچوں کو صبر عطا فرما دے. اے اللہ ان کے رہائی کے راستے کھول دے. اے اللہ چاروں طرف سے توحید پرستوں کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں، کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تیری طاقت کے آگے کسی کی اوقات نہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت کو اظہار فرما دے. اے اللہ تو اپنی قدرت کو ظاہر فرما دے. اے اللہ تو اپنی طاقت کو ظاہر فرما دے. اے اللہ اس قوم کو طاقت عطا فرما دے. اے اللہ میں شجاعت پیدا فرما دے. اے اللہ میں بہادری پیدا فرما دے. اے اللہ بزدلی کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ بزدلی کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ جو تیرے دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام فرما دے. اے اللہ ان کے خلاف ہونے والی پلاننگوں کو ناکام فرما دے. اے اللہ جن لوگوں نے پچھلے سالوں میں تیرے دین کا کام کیا، رفائی کام کیا، اللہ ان کے خلاف جو سازشیں اسے برباد کر کے رکھ دے. اے اللہ ہم مسلمانوں کو متحد فرما دے. اے اللہ ہمیں ایک طاقت بنا دے. اے اللہ ہمیں ایک قوت بنا دے. اے اللہ ہماری مدد فرما دے. اے خالق مدد فرما دے. اے رحمان مدد فرما دے. اے رحیم مدد فرما دے. اے اللہ تیرے دین کے خلاف جو طاقتیں جمع ہو گئی ہے تو انہیں برباد کر کے رکھ دے. اے اللہ ان کی طاقتوں کو توڑ کے رکھ دے. اے اللہ ان کی قوتوں کو توڑ کے رکھ دے. اے اللہ انہیں برباد کر کے رکھ دے. اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ ہماری دعائیں سن لے. اے رب ہماری دعائیں سن لے. اے رحمان رحم فرما. اے کریم کرم فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.